آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہیں، ہانیہ نے لرزتی آواز میں کہا اور تیزی سے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا، جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بلا کھڑی ہو۔ سالار کے لبوں پر ایک دلکش مگر پر اسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتے ہوئے ایک ایک قدم اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ہانیہ کی پشت کمرے کی دیوار سے جا لگی تو اسے اپنی سانسیں حلق سے اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتی، سالار نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھاما اور اسے جھٹکے سے اپنی سمت کھینچ کر بالکل اپنے قریب کر لیا۔ ہانیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ مدافعت کے لیے اس کے چوڑے سینے پر ننھے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پیچھے ہٹیں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اس نے آواز میں سختی لانے کی کوشش کی مگر وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ سالار نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا، کیوں نہ آؤں پاس؟ کیا کر لو گی تم؟ دل تو کر رہا ہے کہ ابھی تمہیں کچا چبا جاؤں۔ اس کی بات پر ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ واقعی اسے کوئی جن سمجھ بیٹھی تھی۔ سالار اسے مزید پریشان دیکھ کر ہنسا اور اچانک اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تمہارے بالکل پیچھے اس وقت ایک چڑیل کھڑی ہے۔ ہانیہ نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی اور اس نے فوراً آنکھیں میچ کر خود کو سالار کے سینے میں چھپا لیا۔ اس نے سالار کی شرٹ کو مٹھیوں میں ایسے جکڑ لیا جیسے وہی اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ سالار نے اس کی اس معصومیت پر دل ہی دل میں قربان ہوتے ہوئے اسے مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا اور اپنے لب اس کی گردن کے قریب لے جا کر دبی دبی آواز میں بولا، چڑیل سے کیا ڈرنا ہانیہ، اصل جن تو میں خود ہوں اور میں تمہارا سارا خون پی جاؤں گا۔ ہانیہ نے ڈر کے مارے اس کے سینے میں اپنا چہرہ مزید چھپا لیا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ جسے وہ جن سمجھ کر ڈر رہی ہے وہ شخص اس کی محبت میں کس حد تک گرفتار ہو چکا ہے۔ سالار نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ہانیہ کی کان کی لو کو دھیرے سے اپنے دانتوں تلے دبایا تو ہانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ننھے ہاتھوں سے سالار کے مضبوط کندھوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور شرم سے دوہری ہوتے ہوئے بولی، ہائے کیا کر رہے ہیں آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ دور ہٹے مجھ سے، کیوں میرے اتنے قریب آ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی معصوم سا ڈر اور حیا تھی جو سالار کے دل کو موہ لیتی تھی۔ سالار نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر لیا اور اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے مدہوش کن لہجے میں بولا، ارے میری جان، تمہیں نہیں پتا اس رات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے تو اتنی شدت سے اتنے سالوں سے اس رات کا انتظار کیا تھا کہ تم میری ہو جاؤ۔ چلو اب ادھر آؤ، میں تمہیں اپنی برسوں کی ادھوری محبت دوں گا۔ ہانیہ نے فوراً نفی میں سر ہلا لیا اور مچل کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ کی ایسی کوئی محبت نہیں چاہیے، بس پیچھے ہٹ جائیں آپ۔ اس کی بے بسی دیکھ کر سالار کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اچھا وہ یاد ہے تمہیں وہ ڈائمنڈ سیٹ جو تم نے اس دن ایک میگزین میں دیکھا تھا اور تمہاری آنکھیں چمک اٹھی تھیں؟ مجھے لگا تھا تمہیں وہ بہت پسند آیا ہے۔ ہانیہ کا دھیان ایک دم سے اس کی طرف گیا۔ اسے واقعی وہ نیکلس بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے تجسس سے پوچھا، ہاں مجھے لگا تھا وہ ڈائمنڈ کا نیکلس آپ میرے لیے لائے ہوں گے۔ سالار نے اس کے چہرے پر آئی معصوم سی تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھیمی آواز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے سودا کیا، وہ ڈائمنڈ نیکلس بھی مل جائے گا اور دنیا کی ہر خوشی بھی تمہارے قدموں میں ہوگی، مگر پہلے تم مجھے ایک پیارا سا بیبی تو دو نا، پھر دیکھنا تمہارا یہ نیکلس تمہارے سامنے ہوگا۔ سالار کی اس کھلم کھلا فرمائش پر ہانیہ کا چہرہ پہلے تو حیرت سے ساکت ہوا اور پھر اگلے ہی لمحے حیا کی سرخی اس کے گالوں پر دوڑ گئی۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا، جبکہ سالار اس کی اس خاموش رضامندی پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے خود میں بھینچتا چلا گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو سالار کی آنکھ کھلی۔ اس نے نیم آنکھوں سے بستر کی دوسری جانب دیکھا جو اب خالی تھا، مگر سامنے آئینے کے سامنے کھڑی ہانیہ کو دیکھ کر اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ ہانیہ گیلے بالوں کے ساتھ کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی اور ایک عجیب سا نکھار تھا جس نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ سالار نے مسکراتے ہوئے بستر سے ٹیک لگائی اور اسے سحر زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا،
صبح بخیر جانے من، مجھے تو لگا تھا کہ جب میں اٹھوں گا تو میری بیگم میری باہوں کے حصار میں سکون سے سو رہی ہوگی، لیکن تم تو اتنی جلدی اٹھ کر تیار بھی ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ہانیہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ سالار نے جھک کر اس کی گردن پر بکھرے بھیگے بالوں کو نرمی سے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ارے واہ، تم تو اس وقت حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہانیہ نے آئینے میں اسے گھورا اور ایک دم ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے اپنا رخ موڑا۔ آپ تو بہت برے ہیں، پلیز دور رہیں مجھ سے، اس نے خفگی سے کہا۔ سالار اس کے اس اچانک بدلے ہوئے انداز پر ہنس پڑا اور حیرت سے پوچھا، اچھا میں برا ہوں؟ پر وہ کیوں بھلا؟ ہانیہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بڑی ہی بے باکی سے اپنی قمیص کا کندھا تھوڑا سا ہٹا کر وہاں موجود نشان دکھایا جو سالار کی رات والی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ نے رات کو میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کی معصومانہ شکایت پر سالار کی ہنسی مزید گہری ہو گئی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب جھکا اور اس کے اسی کندھے پر اپنے تپتے لب رکھ دیے۔ ہانیہ نے ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ بس کریں سالار، باز آ جائیں آپ۔ ابھی وہ اسے مزید کچھ کہتی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی جس نے دونوں کو چونکا دیا۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے ہانیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ باہر سے اس کی کزن کی آواز آئی، ارے اب اٹھ بھی جاؤ دونوں، باہر سب گھر والے ناشتے پر لے کر پہنچ چکے ہیں اور تم لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے، جلدی سے نیچے آؤ۔ ہانیہ نے گھبرا کر ایک نظر سالار کو دیکھا جو ابھی بھی اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا، مگر وہ تیزی سے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اترے تو سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ ہانیہ نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، گیلے بال اب اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر حیا کے وہ رنگ تھے جو اس کی معصومیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ واقعی کسی چھوٹی سی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کے روپ میں اب ایک نئی دلکشی آ گئی تھی۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں اسے دیکھ کر صدقے والی جا رہی تھیں، کوئی اس کی نظر اتار رہا تھا تو کوئی اسے دعائیں دے رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر کہکہوں اور باتوں کا شور تھا۔ سالار بڑے فخر سے اپنی دلہن کے ساتھ کرسی سنبھالے بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے جھکی جھکی نظروں کے ساتھ پلیٹ میں ہاتھ مارنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے اپنے وجود پر کسی کی تپتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی تو سامنے ہی اس کے تایا کا بیٹا حماد بیٹھا تھا۔ حماد ناشتہ کرنا بھول کر بڑی ہی بے باکی اور کسی خاص ارادے سے ہانیہ کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ستائش نہیں تھی جو ایک کزن کی ہونی چاہیے، بلکہ ان میں ایک عجیب سا غصہ اور دعویٰ تھا۔ ہانیہ کو ایک دم اپنے اندر وہی پرانا خوف جاگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور وہ گھبرا کر سالار کے اور قریب ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس ہستی بستی محفل میں بھی کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ حماد کی تیکھی اور زہریلی نظریں ہانیہ کے وجود کو جھلسا رہی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے کہے اب شور لگنے لگے تھے۔ میں ذرا کمرے تک جا رہی ہوں، کچھ سامان دیکھنا ہے، ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے سب سے مخاطب ہو کر کہا اور نظریں جھکائے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے لگا کہ شاید کمرے کی چار دیواری میں اسے سکون مل جائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ شکاری تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ ابھی ہانیہ نے اپنے کمرے میں قدم ہی رکھا تھا کہ پیچھے سے کسی نے درندگی سے اسے کندھوں سے جکڑا اور گھما کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ ہانیہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ سامنے حماد کھڑا تھا جس کی آنکھیں غصے اور حسد سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے کمرے میں آنے کی؟ ہانیہ نے ہمت جمع کر کے اسے دھکانے کی کوشش کی، مگر حماد کی گرفت اس کے نازک کندھوں پر اور مضبوط ہو گئی۔ حماد نے نفرت بھری نظروں سے ہانیہ کے چہرے کو دیکھا اور پھر جھٹکے سے اس کے گلے سے دوپٹہ سرکا دیا۔ ہانیہ کے سفید گالوں اور گردن پر موجود سالار کی محبت کے وہ گہرے نشانات دیکھ کر حماد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بتاؤ مجھے، تم نے اسے اپنے اتنا قریب کیسے آنے دیا؟ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں پاگل پن تھا۔ کیسے برداشت کر لیا تم نے اس کا لمس؟ تم تو صرف میری ہو، تمہیں تو مجھ سے محبت تھی نا، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور ہانیہ اس کے اس اچانک اور خوفناک روپ کو دیکھ کر اندر تک کانپ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جنونی انسان سے کیسے خود کو چھڑائے۔ حماد کی نظریں ان نشانات پر جمی تھی جو سالار کی ملکیت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے ہانیہ کا جبڑا سختی سے دبوچا اور ہولناک لہجے میں غصے سے پھنکارا، میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ ہانیہ، یاد رکھنا،
بہت جلد میں تمہیں اس سے الگ کر دوں گا. میں اسے تمہارے سارے کچے چٹے بتا دوں گا کہ تم اصل میں کیا ہو. ہانیہ نے درد اور کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر پھر پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چلائی، دفع ہو جاؤ یہاں سے حماد، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، میں سالار کی بیوی ہوں. اس کی بات سن کر حماد کے لبوں پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی. تعلق کیسے نہیں ہے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی. تعلق تو ہے ہانیہ، مجھے تو حیرت ہے کہ اس سالار کو کل رات پتہ کیسے نہیں چلا کہ تم ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ہو. وہ تمہیں معصوم سمجھ رہا ہے، اسے کیا پتا کہ میں نے کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری ہیں. یہ سنتے ہی ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی. اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. وہ بھیانک سچ جسے وہ اپنی روح کے کسی کونے میں دفن کر چکی تھی، آج حماد نے ایک پل میں اسے زندہ کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہیں. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ حماد اسے اپنی نظروں سے جتلا رہا تھا کہ وہ اسے کبھی جینے نہیں دے گا. ہانیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. اس نے چیختے ہوئے کہا، اپنے موبائل کی یہ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. لیکن حماد کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ برقرار رہی. وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہارے شوہر کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ تم پاکیزہ نہیں ہو؟ کیا کوئی ڈرامہ کیا تھا یا کوئی میڈیسن کھا کر اس کے قریب گئی تھی؟ وہ ایسا ہوش و حواس سے بیگانہ کیسے ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی بیوی ایک پاکیزہ لڑکی نہیں بلکہ پہلے ہی کسی اور کے ساتھ بستر تک جا چکی ہے؟ حماد کی زبان سے نکلنے والے ان غلیظ الفاظ نے ہانیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا. اس نے پوری قوت سے حماد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی. حماد کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ہانیہ کی نظر اچانک کھلے ہوئے دروازے پر پڑی. وہاں سالار کھڑا تھا جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی کے سائے تھے. ہانیہ کے ہاتھوں سے جیسے جان ہی نکل گئی. اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگی. سالار، میری بات سنیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. دوسری طرف حماد نے ایک فاتحانہ نظر ہانیہ پر ڈالی اور کسی خوف کے بغیر ایک حقارت آمیز ہنسی ہنستا ہوا سالار کے برابر سے گزر کر باہر چلا گیا. کمرے میں اب صرف سالار کی خاموشی اور ہانیہ کی سسکیاں باقی رہ گئی تھیں. ہانیہ بدحواسی کے عالم میں سالار کی طرف بھاگی اور اس کے بازو تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی، سالار، خدا کے لیے میری بات سنیں. جیسی بکواس یہ حماد کر کے گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمیں بدنام کر رہا ہے. میں کبھی اس کے پاس نہیں گئی. یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سالار. اس کی آواز میں التجا اور خوف کی انتہا تھی. وہ چاہتی تھی کہ سالار بس ایک بار کہہ دے کہ اسے اپنی ہانیہ پر یقین ہے، مگر سالار کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے ہانیہ کو خود سے دور کیا اور ایک زوردار تماچا اس کے معصوم چہرے پر رسید کر دیا. ہانیہ اس اچانک وار سے سنبھل نہ سکی اور فرش پر جا گری. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا. سالار اس کے اوپر جھکا. اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کر ہانیہ کا جگر کانپ گیا. بس کرو ہانیہ، میری آنکھوں میں دیکھی دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا. سالار کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ہانیہ کا وجود چھنی ہو گیا. اس نے تمہارے گلے سے دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا، تمہارے اتنا قریب کھڑا رہا اور تم نے اسے کچھ کہا بھی نہیں. تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی؟ اس نے نفرت سے ہانیہ کی طرف دیکھا جو فرش پر ڈھیر ہوئی اپنی صفائیاں پیش کرنے کی ہمت بھی کھو رہی تھی. اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو میری زندگی میں کیوں آئی؟ وہ دھاڑا، میں نے نکاح سے پہلے تم سے پوچھا تھا کہ ہانیہ اگر کوئی اور تمہارے دل میں ہے تو بتا دو، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. اس وقت تم نے یہ بکواس کیوں نہیں کی؟ اس وقت کیوں خاموش رہی تم؟ کیا تم نے مجھے صرف اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کرنا تھا؟ سالار کا ایک ایک لفظ ہانیہ کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا. وہ اسے وہ سزا دے رہا تھا جس کی وہ حقدار نہیں تھی، مگر حماد کی چالی نے اسے سالار کی نظر میں گنہگار ثابت کر دیا تھا. ہانیہ نے تڑپ کر سالار کا بازو پکڑنے کی کوشش کی. سالار پلیز میری بات تو سنیں. مگر سالار نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور بنا پیچھے مڑے غصے میں تل ملاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. ہانیہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی. اس کا سانس دھکرنے کی طرح چل رہا تھا اور ذہن سن ہو چکا تھا. اسی لمحے باہر سے اس کی کزنس چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں. ارے ہانیہ، کیا ہوا؟ صبح صبح دھولا میاں اتنے غصے میں باہر کیوں گئے؟ تم نے بھی ابھی سے ان سے جھگڑا شروع کر دیا کیا؟
ایک کزن نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ دوسری فوراً بولی، بھائی دیکھو ہانیہ، سالار بھائی تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے انسان ہیں، تم تو بہت خوش قسمت ہو، ورنہ پورے خاندان کی کتنی لڑکیوں کی خواہش تھی کہ وہ سالار کی بیوی بنے، لیکن انہوں نے تو بس تمہیں پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر ہانیہ کا ذہن ماضی کی تو ان لوگوں میں کھو گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی جہاں اس نے بڑے شوق سے ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی اور معصوم تھی اور اسی فنکشن میں سالار نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ سالار کی وہ مسکراہٹ اور اس کی نظروں میں چھپی ستائش نے آج بھی یاد تھی اسے۔ وہ اسی دن اسے پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کی تو حماد کا وہ جنونی چہرہ سامنے آ گیا۔ حماد اس سے جنونی حد تک محبت کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ وہ اس کی محبت سے نہیں بلکہ اس کے جنون اور درندگی سے خوف محسوس کرتی تھی۔ اسے ہمیشہ سے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر اس کی شادی حماد کے علاوہ کہیں اور ہوئی تو وہ کبھی اس کا گھر نہیں بسنے دے گا۔ اس نے اسی خوف کے مارے اپنے گھر والوں سے بہت منتیں کی کہ اس کا رشتہ حماد سے کر دے، مگر اس کے گھر والوں نے حماد کے آوارہ مزاج کی وجہ سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ حماد سے محبت کرتی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف اپنی اور سالار کی زندگی کو حماد کے شر سے بچانا چاہتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ جس سچ کو وہ چھپا رہی ہے وہی سچ ایک دن اس کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ ماضی کی تلخ یادوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی ہانیہ کو تب ہوش آیا جب کمرے میں پارلر والی داخل ہوئی۔ سب کزنس کے شور و غل اور ہنسی مذاق کے درمیان پارلر والی نے اپنا سامان کھولا اور ہانیہ کے قریب آ کر نرمی سے کہا، بیٹا اپنا دوپٹہ ہٹاؤ تاکہ میں تمہارا میک اپ اور ہیئر سٹائل شروع کر سکوں۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے ہاتھ خود بخود اپنے دوپٹے پر کس گئے اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے دوپٹے کے نیچے سالار کی دی ہوئی منٹ محبت کے وہ گہرے نشان تھے جو موجود ہیں جو رات کی خاموشی میں اس کی گردن پر ضبط ہوئے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سب کے سامنے اس کا پردہ نہ کھل جائے، مگر جب پارلر والی نے دوبارہ اصرار کیا تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سرکایا۔ نشانات نظر آتے ہی پاس کھڑی کزنس نے ایک بار پھر اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ اوہ ہو، تو اس لیے دولہا میاں اتنے غصے میں باہر گئے تھے، لگتا ہے بیگم نے صبح صبح پاس آنے سے منع کر دیا ہوگا۔ ایک کزن نے شرارت سے کوہنی ماری۔ ہانیہ شرم اور خوف کے مارے کچھ بول نہ سکی، مگر پارلر والی تجربہ کار تھی، وہ مسکرا کر بولی، ارے لڑکیوں، تم لوگ اسے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تم لوگ کو نہیں پتہ یہ تو شوہر کی طرف سے دی گئی محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو تو ذرا اس کا شوہر اس سے کتنی والہانہ محبت کرتا ہے کہ اپنی نشانی چھوڑنا بھی نہیں بھولا۔ سب ہنس رہے تھے مگر ہانیہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے پارلر والی کی باتوں پر سکون ملنے کی بجائے ایک انجانا ڈر کھائے جا رہا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ حماد کی باتوں نے جو زہر سالار کے دل میں گھولا ہے کہیں وہ اس کی اس بے پناہ محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ اسے ڈر تھا کہ جو نشانات ابھی فخر بنے ہوئے ہیں کہیں وہ اس کی بربادی کی مہر نہ بن جائیں۔ ولیمے کی رات ہانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ ہال کی روشنیوں، مہکتے پھولوں اور لوگوں کے ہجوم میں وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ولیمے کا بھاری جوڑا پہن رکھا تھا مگر اس کی تمام تر خوبصورتی اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کے سامنے مان پڑ گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سالار کو ڈھونڈ رہی تھیں جو مردوں کے حصے میں مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھا۔ جب سالار اسٹیج پر اس کے برابر آ کر بیٹھا تو ہانیہ کو اپنے گرد ایک برفانی دیوار کا احساس ہوا۔ سالار کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہ چمک اب کہیں نہیں تھی جو صرف 24 گھنٹے پہلے ہانیہ کے لیے وقف تھی۔ اب وہاں صرف ایک گہری سنجیدگی اور خاموش غصہ تھا جس نے ہانیہ کے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ پورے فنکشن کے دوران ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہ ہوا۔ ہانیہ نے کئی بار ہمت جمع کی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے سالار کا ہاتھ تھام کر کہے کہ وہ حماد کی باتوں پر یقین نہ کرے، مگر سالار کا تیکھا انداز اسے بولنے کی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھ کر لب کھولتی سالار یا تو اپنا رخ موڑ لیتا یا پھر کسی مہمان سے بات کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ سالار، میری بات تو سنیں، اس نے ایک بار نہایت ہی دبی آواز میں پکارا، مگر سالار نے ایسا تاثر دیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس نے اس بے رخی نے ہانیہ کے دل پر خنجر چلا دیے۔ اسے لگا جیسے یہ ولیمہ اس کی نئی زندگی کا آغاز نہیں بلکہ اس کی محبت کا جنازہ ہے۔ وہ جتنی بار اسے پکارنے کی کوشش کرتی، سالار کی خاموشی اسے اتنی ہی زور سے پیچھے دھکیل دیتی۔ ہانیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ حماد نے اپنا کام کر دیا ہے اور سالار کا وہ غصہ جو کبھی اسے کچا چبا جانے کی شرارت بھری دھمکی دیتا تھا اب اسے واقعی ختم کر دینے والے سکوت میں بدل چکا تھا۔
مکلاوے کی رسم ختم ہونے کے بعد جب ہانیہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے امید تھی کہ شاید تنہائی میں اسے سالار سے بات کرنے کا موقع ملے گا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سامنے صوفے پر حماد بڑے اطمینان سے بیٹھا سگریٹ کے لمبے کش لگا رہا تھا، جیسے ہی اسی کا کمرہ ہو۔ حماد کو وہاں دیکھ کر ہانیہ کی روح فنا ہو گئی، وہ بری طرح کانپنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، اس نے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تاکہ باہر کسی کو خبر نہ ہو۔ خدا کے لیے چلے جاؤ حماد، ابھی سالار آتے ہی ہوں گے، کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ حماد سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے ہولناک طریقے سے مسکرایا اور اٹھ کر دھیرے دھیرے ہانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے ہانیہ کے بالکل قریب آ کر اس کے چہرے پر دھواں چھوڑا اور زہریلے لہجے میں بولا، ارے میری جان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کسی اور سے شادی مت کرنا۔ دیکھو اب میں تمہارا گھر کیسے بسنے نہیں دیتا، ابھی تو بربادی کا صرف آغاز ہوا ہے ہانیہ، آگے آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ہانیہ خوف سے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی کہ حماد نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ کمرے کی دہلیز سے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے سالار آ رہا تھا۔ سالار کی نظریں حماد پر پڑیں جو اس کے بیڈ روم سے نکل رہا تھا، اور حماد کے چہرے پر موجود وہ فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر سالار کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس نے خون خوار نظروں سے پہلے حماد کو جاتے دیکھا اور پھر کمرے کے اندر کھڑی لرزتی ہوئی ہانیہ کو، جس کے پاس اب اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہا تھا۔ سالار کے ضبط کا بندھن اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خون خوار نظروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور ہانیہ کے سامنے آ کر دھاڑا، یہ حماد اتنی رات گئی میرے کمرے میں میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ بولو ہانیہ، کیا گل کھلا رہی ہو تم میری پیٹھ پیچھے؟ ہانیہ کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ تھر تھراتے ہوئے بمشکل بولی، سالار مجھے نہیں پتا، وہ خود ہی آ گیا تھا، میں تو اسے نکال رہی تھی۔ جھوٹ بولنا بند کرو، سالار نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ کل اس نے کیا بولا تھا؟ یہی نہ کہ اس نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، تم ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ہو۔ ہانیہ، میں اتنا جاہل نہیں تھا کہ اس کے کہنے پر تم سے سوال کرتا۔ میں نے کل رات خاموشی اختیار کی، میں نے سوچا شاید وہ تمہیں بدنام کر رہا ہے۔ میں نے وہ سب کچھ نظر انداز کیا جو ایک مرد اپنی بیوی کی پاکیزگی کے حوالے سے محسوس کرتا ہے، لیکن آج اس کا یہاں سے نکلنا ثابت کر رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے زاروں قطار روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سالار، خدا کا واسطہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارا، میں صرف آپ کی ہوں۔ یقین کریں میرا حماد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو پھر اس مرد کو یہ کیسے پتا کہ سامنے والی عورت پاکیزہ ہے یا نہیں؟ سالار نے اس کے کندھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے بے رحمی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ بتاؤ مجھے، جب اس کا شوہر اس کے قریب جائے گا تو اسے کیا پتہ چلے گا؟ حماد کو یہ سب کیسے پتا؟ ایک غیر مرد تمہاری عصمت کے بارے میں اتنے وثوق سے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ بولو۔ ہانیہ اس کے جاہو جلال اور ان چبھتے ہوئے سوالات سے سہن کر رہ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حماد کی اس گندی سازش کا جواب کیسے دے۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور سسکتے ہوئے بولی، سالار خدا کے لیے بس کریں، اتنے بڑے بڑے اور خلیص سوالات مجھ سے نہ کریں، میں ان کا جواب نہیں دے سکتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ ہانیہ کی بے بسی دیکھ کر سالار کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ اسے ہانیہ کی یہ خاموشی اپنی تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ سالار کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے ہانیہ کے کندھوں پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جواب نہیں دو گی؟ ٹھیک ہے، تو پھر اب میرا وہ روپ دیکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ جو تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب تک میں نے تمہیں صرف محبت دی تھی نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جنون کے عالم میں اپنا کوٹ اتار کر فرش پر پٹک دیا۔ ہانیہ جو اب تک اپنے بھاری بھرکم دلہن والے لباس میں ملبوس تھی، اسے دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں زور زور سے سر ہلایا، نہیں سالار پلیز ایسا مت کریں، مگر سالار پر اس وقت کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک وحشیانہ ارادے کے ساتھ اس پر جھک گیا۔ ہانیہ نے بدحواسی میں اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے اس کے مضبوط سینے پر ننھے مکے مارنا شروع کر دیے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سالار کے سامنے اس کی حیثیت ایک موم کی گڑیا سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ سالار نے اسے اتنی شدت سے اپنے حصار میں لیا کہ ہانیہ کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، مگر سالار کا لمس آج بہت مختلف تھا۔ اس میں وہ پرانی نرمی اور مٹھاس نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تیکھا پن تھا اور انتقام کی آگ تھی۔
ہانیہ کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ وہ درد اور کرب کے عالم میں ساکت ہو گئی اور بس ساکت نظروں سے سالار کی آنکھوں میں دیکھنے لگیں۔ اس وقت کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، مگر سالار کی آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں تھا جو ہانیہ کو اپنی پناہ گاہ لگتا تھا۔ ان آنکھوں میں اب صرف ایک نفرت، حقارت اور اپنی محبت کی تذلیل کا دکھ تھا، جس نے ہانیہ کے وجود کو اندر تک چھنی کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج سالار نے اسے چھوا تو ہے، مگر اس لمس نے اسے پاکیزہ نہیں بلکہ گنہگار ثابت کرنے کی ایک مہر لگا دی ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو ہانیہ کا پورا وجود آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ رات کی اذیت اور ذہنی کرب نے اسے تیز بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی حالت اتنی غیر تھی کہ اسے بستر سے اٹھنا بھی محال ہو رہا تھا، مگر سالار کے دل میں ابھی بھی غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہانیہ کی حالت کی ذرا پرواہ نہ کی اور اسے ناشتہ کیے بغیر ہی واپس کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ اسے لے کر جب واپس اپنے گھر پہنچا تو سب گھر والے انہیں اتنی جلدی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سالار کے والدین دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ تم لوگ کل تو جانے والے تھے، اتنی صبح صبح اچانک کیسے آ گئے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کی ماں نے پریشانی سے ہانیہ کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سالار نے نہایت ہی سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں، بس اس کی طبیعت رات سے کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے بخار ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ یہاں گھر پر آ کر آرام کر لے گی تو بہتر ہوگا۔ ہانیہ چپ چاپ سر جھکائی کھڑی رہی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ کسی کی نظروں کا سامنا کر سکے۔ اس کی ساس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو تپش سے ٹرپ اٹھی۔ ہائے اللہ، اسے تو بہت تیز بخار ہے، سالار بیٹا اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کہیں حالت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ مگر سالار نے بے رخی سے اپنا رخ موڑا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، بس تھوڑی تھکن ہے، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، اسے کمرے میں بھیج دیں اور کوئی دوائی دے دیں۔ اس کے لہجے کی سختی سب نے محسوس کی، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس رویے کے پیچھے حماد کا بویا ہوا وہ زہریلا بیج ہے جو اب ایک تناور درخت بن کر ان کی خوشیوں کو نگل رہا ہے۔ ہانیہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اب دیواریں بھی اسے تانا دیتی محسوس ہو رہی تھیں۔ رات کی خاموشی میں کمرہ کسی قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہانیہ، جس کا وجود تیز بخار کی تپش سے پگھل رہا تھا، بستر پر لیٹنے کی بجائے نڈھال ہو کر فرش پر سالار کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آواز میں نقاہت کے باوجود ایک تڑپ تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سالار کے پاؤں چھونے کی کوشش کی اور گلوگیر لہجے میں بولی، سالار خدا کے لیے میری بات سن لیں، قسم لے لیں مجھ سے، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، آپ جو پوچھیں گے میں ہر بات کا سچ سچ جواب دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھ سے یوں منہ نہ بوڑیں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اسے اپنا ماضی بتانے لگی۔ وہ میرا کزن ہے سالار، وہ بچپن سے ہی مجھ سے اس جنونی حد تک محبت کا دعویٰ کرتا تھا جس سے مجھے صرف خوف آتا تھا۔ میں نے کبھی اسے نہیں چاہا، میں تو اس کی نظروں سے بھی ڈرتی تھی۔ میں نے گھر والوں سے اس کے لیے منتیں صرف اس لیے کی تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر میں کسی اور کی نہ ہوئی تو وہ کبھی بھی میرا گھر نہیں بسنے دے گا۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ میری وجہ سے کسی اور کی زندگی برباد نہ کر دے، اس لیے میں خاموش رہی۔ میرا کوئی گناہ نہیں ہے سالار، میں پاکیزہ ہوں، میں نے کبھی اسے خود کو چھونے نہیں دیا۔ سالار جو آنکھیں موندے صوفے پر سر ٹکائے بیٹھا تھا، اس کے اعتراف پر ایک پل کے لیے بھی نہیں پگھلا۔ اس کے ذہن میں اب بھی حماد کا وہ فاتحانہ چہرہ اور کمرے سے نکلنا گردش کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کھینچے اور ہانیہ کی طرف دیکھے بغیر نہایت ہی سرد اور بیزار لہجے میں بولا، ہانیہ جا کر سو جاؤ اب، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان اور ڈسٹرب ہوں، میری برداشت کا مزید امتحان مت لو اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس کی آواز میں ایسی بے رخی تھی کہ ہانیہ کے پاس اب لفظوں کے ذخیرے ختم ہو گئے تھے۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو کر اپنی قسمت پر رونے لگی، جبکہ سالار نے رخ بدل کر خود کو خاموشی کی چادر میں لپیٹ لیا۔ ہانیہ ٹوٹے ہوئے دل اور تپتے وجود کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی بستر تک پہنچی اور کمبل میں خود کو قید کر لیا۔ وہ رات سالار کے لیے جتنی کرخناک تھی، ہانیہ کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہولناک ثابت ہو رہی تھی۔ سالار صوفے پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے لرزتے ہوئے وجود پر جمی تھیں، جو کمل کے اندر چھپا ہوا بھی اپنی ہی بے بسی کا اشتہار دے رہا تھا۔ پوری رات ہانیہ کی آنکھ کا ایک قطرہ بھی خوش نہ ہوا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی۔ کمرے کے سناٹے میں اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز تو نہیں تھی، لیکن اس کا مسلسل لرزتا ہوا کمبل سالار کو صاف بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کس قدر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ ساری رات روتی رہی، اپنی بے گناہی اور اپنے نصیب پر ماتم کرتی رہی۔
سالار اسے دیکھتا تو رہا مگر اس کے اندر کی انا اور حماد کے لگائے ہوئے زخم اسے آگے بڑھ کر اسے تھامنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں ہو کر بھی میلوں دور جا چکے تھے، جہاں ایک طرف تڑپتی ہوئی خاموشی تھی اور دوسری طرف غصے میں جلا ہوا غرور۔ فخر کی اذانیں جب فضائیں منور کر رہی تھیں تب کہیں جا کر ہانیہ کی تھکی ہاری آنکھوں میں نیند اتری اور وہ بے ہوشی کی حد تک گہری نیند میں ڈوب گئی۔ سالار جو رات بھر صوفے پر بیٹھا خود سے لڑتا رہا اب خاموشی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کا غصہ اب تھکن اور بے پناہ محبت کے سامنے ہار چکا تھا۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے ہانیہ کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے سیدھا کرنے لگا۔ ہانیہ جو بخار اور رونے کی وجہ سے بالکل نڈھال تھی، اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ وہی شخص جو بھی تھوڑی دیر پہلے اس سے منہ موڑ چکا تھا اب اس کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ سالار نے دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کر لیٹ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں سے مل رہی تھیں۔ وہ اس سے جتنی بھی نفرت کرنے کا ڈرامہ کر لیتا مگر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اسے جنونی حد تک محبت کرتا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہانیہ کی معصومیت اور اس کی سسکیاں اسے اندر سے ملامت کر رہی تھی مگر اس وقت اس نے سب کچھ پس پش ڈال کر بس اسے خود میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر شر اور ہر حماد سے بچا کر ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس وقت کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کا شور تھا اور سالار کی وہ خاموش محبت جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ سالار اب ایک خطرناک فیصلے پر اتر آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو سوتے ہوئے دیکھا جس کا چہرہ بخار اور تھکن کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا مگر اس کے دل میں حماد کے لیے سلگتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کچھ خاص آدمیوں کو فون کر کے سخت لہجے میں حکم دیا کہ حماد کو ابھی اور اسی وقت اٹھا کر لایا جائے۔ وہ اسے اس کے کیے کی ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے۔ اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے کے بعد وہ دبے قدموں بستر کے قریب آیا۔ ہانیہ ابھی گہری نیند میں تھی اور کمبل میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ سالار نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا جو اب بھی تپ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اسے پکارا، ہانیہ، ہانیہ اٹھو۔ ہانیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے 2-3 بار اسے اسی طرح دھیمی آواز میں بلایا مگر وہ بے خبر سوتی رہی۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر سالار کے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم آیا مگر حماد کا وہ شیطانی چہرہ یاد آتے ہی اس کے ماتھے پر تیوریاں آ گئیں۔ وہ اسے جگا کر بتانا چاہتا تھا کہ اب اس کا محافظ بیدار ہو چکا ہے اور وہ ان تمام سایوں کو ختم کر دے گا جو ہانیہ کی زندگی کو تاریک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے ایک آخری بار اسے گہری نظروں سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا جہاں اس کے آدمی حماد کو گھیرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ سالار نے نہایت ہی نرمی سے ہانیہ کے بالوں کو اس کی پیشانی سے ہٹایا اور محبت بھرے انداز میں وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ ہانیہ میری جان اٹھ جاؤ، دیکھو سورج نکل آیا ہے۔ اس نے سرگوشی کی مگر ہانیہ کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سالار کو اچانک ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ہانیہ کی پیشانی جو تھوڑی دیر پہلے بخار سے تپ رہی تھی اب برف کی طرح ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف لہرایا۔ ہانیہ میری بات سنو، مجھے معاف کر دو، میں نے کل رات بہت زیادتی کی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر معذرت کی مگر ہانیہ ساکت تھی۔ اسے لگا شاید وہ ابھی تک اس سے ناراض ہے یا گہری نیند میں ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتا رہا، اسے منانے کی کوشش کرتا رہا۔ اٹھ جاؤ نا ہانیہ، دیکھو میں تمہارا گنہگار تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی ہانیہ کے اوپر سے کمبل ہٹایا اس کی چیخ حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ ہانیہ کی سفید قمیص کا بازو خون سے سرخ ہو چکا تھا اور سفید چادر پر جگہ جگہ گہرے سرخ دھبے پھیل رہے تھے۔ سالار کے ہوش و حواس پل بھر میں جواب دے گئے۔ ہانیہ نے شاید تھوڑی دیر پہلے ہی جب سالار آدمیوں کو فون کر رہا تھا کسی تیز دھار چیز سے اپنے بازو پر گہرا کٹ لگا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ ہانیہ نہیں، سالار دیوانوں کی طرح چلایا۔ اس نے فوراً اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور اس کے زخم کو دبانے لگا۔ تم نے یہ کیا کر لیا؟ مجھ سے اتنی نفرت کہ خود کو ہی ختم کر لیا؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ہانیہ کے بے جان چہرے پر گر رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ حماد سے بدلہ لینے کی جلدی میں اس نے اپنی کائنات کو ہی موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا کہ کہیں یہ ہانیہ کی آخری نیند نہ ہو۔ سالار دیوانگی کی کیفیت میں ہانیہ کو اپنی باہوں میں بھرے ہسپتال کی ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ اس کے کپڑے ہانیہ کے خون سے رنگ چکے تھے اور اس کا اپنا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔
ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے فوری طور پر ہانیہ کو اسٹریچر پر لٹایا اور آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا اور اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ مسٹر سالار، ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، بلڈ لاس حد سے زیادہ ہے، ہمیں فوری طور پر خون کی ضرورت ہے ورنہ ان کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ سالار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی آستین اوپر چڑھائی اور گرجتی آواز میں بولا، میرا خون لے لیں، جو بھی گروپ چاہیے، جتنا بھی چاہیے میری رگوں سے نکال لیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خون دینے کے عمل کے دوران سالار کی اپنی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ وہ گزشتہ 2 راتوں سے سویا نہیں تھا۔ ذہنی دباؤ اور اب خون دینے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نرس نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سر بس کریں، آپ کی اپنی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ مگر سالار نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب تک میری ہانیہ کی سانسیں بحال نہیں ہوتی مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ نکالو جتنا خون نکالنا ہے۔ وہ وہیں بیڈ پر لیٹا رہا، اس کا سر چکرا رہا تھا اور جسم نڈھال ہو چکا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے والے کمرے کے دروازے پر جمی تھیں جہاں اس کی زندگی اور موت کی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس سے رہ رہ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے ہانیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے لگا تھا کہ شاید یہ سب اسی کے شک اور غصے کا نتیجہ ہے۔ اس کی اپنی حالت اب اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ کرسی سے لگ کر نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، مگر اس کی زبان پر اب بھی صرف ہانیہ کا نام تھا۔ ہسپتال کی اس سرد رات میں جب ہانیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو سالار کے مضبوط حصار میں پایا۔ سالار پوری رات اسے اپنے سینے سے لگائے وہیں بیٹھا رہا تھا، جیسے ذرا سی گرفت ڈھیلی ہوئی تو ہانیہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی، ہانیہ نے بوجھل پلکیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، جبکہ سالار سامنے اس کا چہرہ بھی قرب کی داستان سنا رہا تھا۔ ہانیہ نے کپ کپاتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ پاکیزہ ہے، مگر جیسے ہی اس نے سالار کا نام پکارنے کے لیے زبان کھولی، سالار نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ دیوانہ وار ہانیہ کے لبوں پر جھک گیا، جیسے وہ ان تمام تلخ لفظوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہتا ہو جو ان کے درمیان دیوار بن گئے تھے۔ اس کے بوسوں میں پچھتاوا بھی تھا اور ٹوٹ کر چاہنے کی تڑپ بھی۔ کچھ مت بولو ہانیہ، ایک لفظ بھی نہیں، سالار نے اس کے ماتھے پر سے اپنا ماتھا ٹکا کر لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ہانیہ کے گالوں میں گرے۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، میں تمہیں کھو نہیں سکتا تھا ہانیہ، کبھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دیوانوں کی طرح چومنے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھے معاف کر دو ہانیہ، تمہارا یہ سالار تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایسی عاجزی اور درد تھا کہ ہانیہ کا سارا گلا ایک لمحے میں بہہ گیا۔ سالار نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی شدت سے کہ ہانیہ کو اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ہانیہ نے بھی اپنے زخمی کلائی کے باوجود اپنے ہاتھ سالار کے گرد حمائل کر دیے۔ اس وقت کمرے میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی حماد نہیں تھا اور کوئی ماضی نہیں تھا۔ وہاں صرف 2 روحیں تھیں جو ایک دوسرے کی پناہ میں سکون ڈھونڈ رہی تھیں، اور سالار کی وہ خاموش معافی تھی جو ہانیہ کے ہر زخم کا مرہم بن رہی تھی۔ سالار کو جب اپنے آدمیوں کے ذریعے حقیقت کا علم ہوا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے پتہ چلا کہ حماد کا وہ سارا ڈرامہ صرف اسے سنانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ حماد جانتا تھا کہ سالار دروازے پر کھڑا ہے، اسی لیے اس نے وہ غلیظ جھوٹ بولے تاکہ سالار کے دل میں اپنی ہی بیوی کے لیے زہر بھر دے اور ان کا گھر اجاڑ سکے۔ یہ سچائی جاننے کے بعد سالار کی روح کانپ گئی۔ وہ تڑپ کر ہانیہ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر زار و قطار رونے لگا۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا کہ اس دشمن کی باتوں میں آ کر اپنی ہی زندگی، اپنی جان پر شک کر بیٹھا۔ میں نے تمہیں مرنے کی دہلیز پر پہنچا دیا، مجھے معاف کر دو ہانیہ۔ ہانیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ سالار کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی مگر لہجے میں سچائی۔ سالار، میں آپ کو کیسے بتاتی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ شادی کے ان چند دنوں میں ہی آپ میرے لیے سب کچھ بن گئے تھے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور جب مجھے لگا کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں رہا تو مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی، اسی لیے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا۔ سالار نے اسے تڑپ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کبھی نہیں ہانیہ، اب موت بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ اس واقعے نے سالار کے دل میں ہانیہ کے لیے محبت کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ جنونی بنا دیا تھا۔ اب اس کی محبت میں صرف پیاس نہیں تھی بلکہ ایک پچھتاوا اور عمر بھر کی وفاداری کا عہد بھی تھا۔ وہ اب ہانیہ کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ کا وہ زخم جو اس کی کلائی پر تھا سالار کی عمر بھر کی وہ نشانی بن گیا تھا جو اسے یاد دلاتی رہتی تھی کہ محبت پر شک کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔
اب وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پہلے سے کہیں زیادہ ڈوب چکے تھے، اور حماد کی ہر سازش ان کے مضبوط رشتے کے سامنے دم توڑ چکی تھی۔ سالار اور ہانیہ کی زندگی اب ایک ایسی منزل پر آ کھڑی تھی جہاں دکھوں کی دھول چھٹ چکی تھی اور محبت کی نئی کرنیں چاروں سو پھیل گئی تھیں۔ حماد کی ہر سازش اس کے اپنے گلے کا پھندا بن گئی، اور سالار نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ سے اسے قانون کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ ہانیہ کی کلائی کا زخم تو بھر گیا، مگر اس کا نشان سالار کی ہمیشہ ایک یاد دہانی بنا رہا، کہ ایک ایسی یاد دہانی جو اسے پل پل احساس دلاتی تھی کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ بھروسے کی معراج ہے۔ وہ اب ہانیہ کا اس قدر خیال رکھتا کہ گھر کا ہر فرد ان کی محبت کی مثالیں دیتا۔ ہانیہ کو بھی اپنی خاموشی کی قیمت سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ سچ جتنا بھی کڑوا ہو یا خوفناک کیوں نہ ہو، اسے اپنے جیون ساتھی سے چھپانا دشمن کو وار کرنے کا موقع دیتا ہے۔